السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 15 لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری ایپیسوڈ نمبر 15، گمشدگی۔ چنانچہ میں رخصت ہوا۔ باہر بوڑھا بلالی میرا منتظر تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ وہیں منتظر رہا تھا۔ اس نے مجھے میری قیام گاہ تک پہنچا دیا۔ راستے میں سے میں نے حنیس کو بھی اپنے ساتھ لیا، جو بڑی محراب کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اور حسب معمول اس وفادار نے اس تمام عرصے میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے تھے۔ باس، حنیس نے کہا، اس سفید فام ساحرہ نے تمہیں بتایا ہے کہ اس طرف مکانات کے سلسلے کے باہر اور ایک بڑے کھڈ میں اور میدان کے کنارے پر ایک زبردست فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا حنیس، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ آج شام وہ ہمیں ان لوگوں کو دکھائے گی جن کے ساتھ مل کر ہمیں جنگ کرنی ہے۔ تو باس، وہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں، کئی ہزار ہیں تعداد میں، کیونکہ میں سام کی طرح دیواروں کے درمیان سے رینگ کر انہیں دیکھ آیا ہوں۔ اور میرے خیال میں باس وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ بدروحیں ہیں جو اندھیری راتوں میں نکل آتی ہیں۔ اور تمہارا ایسا خیال کیوں ہے حنیس؟ اس لیے باس کہ جب سورج بلند ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت ہے، تو وہ سب کے سب سو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس وقت بھی گہری نیند سو رہے ہیں، جس طرح کہ ہم انسان رات کے وقت سوتے ہیں۔ صرف چند سنتری پہرا دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی جمائیاں لے رہے ہیں اور اپنی آنکھیں مل رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے حنیس کہ افریقہ کے قلب میں ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت سوتے ہیں، کیونکہ اس وقت سورج بہت گرم ہوتا ہے اور آگ برساتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ جو حکم کرتی ہے ہمیں ان کے پاس شام کے وقت لے جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے چاند کے پجاری ہیں۔ نہیں باس، یہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں، اور وہ سفید فام ساحرہ شیطان کی بیوی ہے۔ بہتر ہوگا حنیس کہ تم اپنے خیالات اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ وہ ساحرہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، بہرحال خیالات بہت دور سے پڑھ لیتی ہے، جیسا کہ خود تم نے گزشتہ رات معلوم کر لیا ہے۔ چنانچہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ایسی باتیں نہ کہتا۔ ٹھیک ہے باس، چنانچہ اب اگر میں کچھ سوچوں گا تو صرف جن شراب کے متعلق سوچوں گا جو اس خطہ میں نہیں ہے، حنیس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ رابرٹسن نہ صرف دوپہر کا کھانا کھا چکا تھا، بلکہ امام حجر کی طرح گہری نیند سو گیا تھا، اور صاف ظاہر تھا کہ امسلوپوگاس نے بھی اس کی تقلید کی تھی، کیونکہ وہ بھی مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ رابرٹسن کو سوتا دیکھ کر اور امسلوپوگاس کو غائب پا کر مجھے یک گونا مسرت ہوئی، کیونکہ اس پر اسرار ہینا نے جیسے اپنی باتوں سے میری ساری قوت کھینچ لی تھی، اور میں تھکن محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ میں بھی کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دور ایک بلند اور طویل دیوار کے سائے میں آرام کرنے اور ان عجیب باتوں پر غور کرنے چلا گیا جو میں نے سنی تھی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ہینا نے جو داستان بیان کی تھی، اس کی حیثیت میرے نزدیک ایک دلچسپ افسانے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی کسی بات پر میں نے یقین نہ کیا تھا، یا کیا تھا تو بہت کم۔ رہی ہینا کی طویل زندگی کی کہانی تو اس پر میں نے فوراً ناممکن کا ٹھپا لگا دیا تھا۔ یقیناً وہ کوئی پاگل عورت تھی جو بڑھائی ٹھونکنے کے خبط میں مبتلا تھی۔ شاید وہ کوئی عرب عورت تھی جو کسی خاص مقصد سے بھٹکتی ہوئی یہاں آ گئی تھی، اور اپنے تجربات کو کام میں لا کر اور روایتوں سے واقف ہو کر یہاں بسنے والے وحشی قبیلے کی سردار بنی بیٹھی تھی، اور یہ بھی کسی خاص مقصد کے تحت۔ رہی دوسری باتیں تو ان کا یہ ہے کہ اب ایک دوسرا قبیلہ اس پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اب چونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، اور یہ بھی وہ سن چکی تھی کہ ہم چند آدمیوں نے آدم ہوروں کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیا تھا، چنانچہ قدرتی طور پر وہ آنے والی جنگ میں ہماری مدد کی طالب تھی۔ رہا وہ غیر ضرر پذیر اور حیرت انگیز سردار ریزو اور اس کے کلہاڑے اور اس کی موت کلہاڑے میں ہونے کی داستان، تو یہ بھی دوسری باتوں کی طرح محض افسانہ تھا، اور اگر خود خینا اس میں یقین رکھتی تھی تو وہ میری توقع سے بھی زیادہ بے وقوف تھی۔ رہی ہماری آمد کی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور امسلوپوگاس کے متعلق بونے زکالی نے کسی ذریعے سے ساری معلومات ہینا تک پہنچا دی ہوں گی، اور اس کا اقرار خود ہینا نے بھی کیا تھا کہ ہمارے متعلق ساری باتیں زکالی سے معلوم ہوئی تھیں۔ لیکن میرے خدا کس قدر حسین تھی وہ، جب اس نے شرارت سے یا اسے میں آ کر پل بھر کے لیے اپنی نقاب اٹھائی تھی تو اس کے جمال نے میری نظر خیرہ کر دی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے بے پناہ حسن میں میرا دل مول لینے کے بجائے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔
کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا کہ یہ بے پناہ حسن حد درجہ خطرناک بلکہ جان لیوا تھا۔ کم سے کم میں اس پرسرار عورت سے گہرے تعلقات قائم کرنے کا ہاں نہیں تھا۔ آگ میں گرمی ہوتی ہے، فرحت بخشتی ہے اور وہ دلکش بھی نظر آتی ہے، لیکن دور سے۔ لیکن جو آگ کے قریب جاتا ہے، اس پر بیٹھتا ہے، وہ پتنگوں کی طرح جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ تو یوں سوچ رہا تھا میں، اور اس تمام عرصے میں مجھے یہ احساس تھا کہ اگر یہ انسانی یا غیر انسانی آتش مجھے خاک کرنا چاہے تو 1 سیکنڈ میں کر سکتی ہے۔ چنانچہ اب تک اگر میں اس سے محفوظ رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس حسین آگ کی آرزو نہ کی تھی۔ حسین اور پرسرار حنا کو مجھ جیسے حقیر اور بجھے ہوئے شکاری میں کوئی کشش نظر نہ آئی تھی، کم سے کم اس کے ظاہر میں۔ البتہ اس کی ذہانت اور ہوشیاری سے حنا کو کوئی خاص تعلق نہ تھا، اور نہ ہو سکتا تھا۔ اگر تھا تو صرف اتنا کہ وہ اس حقیر شکاری کی ذہانت اور تجربہ اس معاملے کو سلجھانا چاہتی تھی جس میں واقعی ذہانت اور تجربہ درکار تھا۔ آخر میں اس نے یہ بھی اقرار کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے مرد کے ساتھ پھنسی ہوئی تھی، جس کی تفصیلات سمجھنا یا ان کا اندازہ لگانا قریب ناممکن تھا۔ یہ سچ ہے کہ حنا نے اس مرد کو قبول صورت لیکن بے وقوف کہا تھا، جس سے وہ 2000 سال پہلے ملی تھی، لیکن اس کا مطلب شاید یہ تھا کہ حنا کے خیالات اس جوان کے متعلق کچھ اچھے نہ تھے، کیونکہ اس نے حنا پر ایک دوسری عورت کو ترجیح دی تھی، جو بقول حنا فرعونہ کے خاندان سے اور شہزادی تھی۔ رہا 2000 سال تو ان کا اضافہ داستان کو پر اثر بنانے کے لیے کیا گیا تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ عورت اپنے محبوب کا انتظار 2000 سال تک کر سکتی ہے، یا شاید میری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 2000 سال کی مدت سے کہانی میں رنگ بھرا گیا تھا۔ اور یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ 2000 سال میں واہیات سے واہیات فضیحتیں اور شرمناک سے شرمناک واقعات رومانی اور قابل احترام بن جاتے ہیں۔ کلوپترا اور یولیس کیسر اور انتونی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ اب پاک باز سے پاک باز قاری بھی جب کلوپترا کا قصہ پڑھتا ہے تو اسے نیل کی اس صحرا سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر کلوپترا کو کسی کرشمہ سے تاریخ کے صفحات ہی سے نکال دیا جائے تو پھر تاریخ بے رنگ ہو کر رہ جائے گی۔ یہی حال ہیلن آف ٹرائے اور فیرانے اور دوسری عیاش عورتوں کا ہے، جو اپنے زمانے میں تو بدنام تھی، لیکن وقت نے انہیں ہمدردی اور احترام کے قابل بنا دیا۔ یہ تاریخ کا عجیب کرشمہ ہے۔ حنا یقیناً تاریخ کے اس کرشمے اور اس کے اٹل اثر سے واقف تھی، چنانچہ اس نے ایک یونانی نوجوان سے عشق کے قصے کو 2000 سال پیچھے پہنچا دیا۔ اب حنا کا زکالی سے جو بہت دور مقیم تھا، گفتگو کرنے یا اس سے رابطہ کرنے کی بے حد عجیب حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حقیقت بھی ایسی نہیں ہے جسے سمجھا نہ جا سکے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی ناقابل حل معمہ نہیں ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ایک عمر تک آوارہ گردی کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وچ ڈاکٹروں کا پورا گروہ، اور حنا یقیناً اسی گروہ سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا ہر فرد عجیب ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اکثر معاملات میں یہ ذرائع یقیناً مادی ہوتے ہیں، یعنی ایک وچ ڈاکٹر کی بات دوسرے وچ ڈاکٹر تک اور اس کے خاص پیغامبروں تک پہنچتی ہے، اور پھر اسے ہی تعلق یا تکلم روحانی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی مناسب یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسے بظاہر روحانی تعلق ہی تسلیم کریں۔ حنا اور زکالی جیسے دو بے حد تجربہ کار ماہروں کے سامنے بھی ان کے تعلق کو روحانی تعلق تسلیم کرنے میں ہی خیریت نظر آتی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے زکالی کے پیغامبروں نے، روحوں نے نہیں، انسانوں نے ہماری آمد کی اطلاع حنا کو دے دی ہو۔ بہرحال دونوں کے درمیان گفتگو کسی بھی ذریعے سے ہوئی ہو، نتیجہ اس کا یہ ظاہر ہوا تھا کہ مجھے ایک بار پھر اس جنگ کی آگ میں کودنا تھا، جس سے میرا دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ تاہم یوں بھی اس جنگ سے بچانا جا سکتا تھا، کیونکہ رابرٹسن کی بیٹی آئینیز کو بچانا تھا۔ یہ ہر قیمت پر بچانا تھا، چاہے اس میں خود ہمیں اپنی جانوں سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ چنانچہ جنگ تو ناگزیر تھی، اس کے علاوہ یہ مہم تھی بڑی دلچسپ۔ چنانچہ اب مجھے بس یہی توقع رکھنا تھی کہ قسمت یا زکالی کا عظیم طلسم یا خدا اسے بخیر و خوبی تک پہنچا دے۔ اب چونکہ اس خانہ جنگی میں اس پرسرار عورت کو ہماری مدد کی ضرورت تھی اور ہمارے بغیر وہ جنگ جیت نہ سکتی تھی، اس لیے اس کے سارے دعوے جو اس کی فوق الفطرت قوتوں کے متعلق تھے سراسر بے بنیاد اور جھوٹے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر وہ واقعی فوق الفطرت قوتوں کی مالک ہوتی تو اسے اس معمولی سی قبائلی جنگ میں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ پڑتی،
اور محض اپنے بچاؤ کے لیے اور ہماری مدد حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے حریف ریزو کو دیوتائے شر بنا کر پیش کیا تھا اور کلہاڑے میں اس کی موت ہونے کا قصہ گڑھا تھا۔ کسی جادوگر یا جن کی موت طوطے یا کسی ایسے ہی پرندے یا جانور میں ہونے کا قصے پریوں کی داستانوں میں نے پڑھے تھے، اور یقیناً آپ نے بھی پڑھے یا بچپن میں اپنی دادی یا کسی اور بزرگ ہستی سے سنے ہوں گے۔ ریزو کا قصہ بھی بس ایسا ہی تھا، اور کلہاڑے میں اس کی جان ہونے کا واقعہ محض بکواس تھا۔ اور یوں سوچ کر میں سو گیا اور اس وقت بیدار ہوا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ حنیس حسب معمول وفادار کتے کی طرح میرے قدموں میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور ہم دونوں مہمان خانے کی طرف، یعنی اس طرف جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا، روانہ ہوئے اور اندھیرا اترے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ افریقہ کے بعض حصوں میں عموماً اور پہاڑوں سے گرے ہوئے کور میں خصوصاً اندھیرا حیرت انگیز سرعت سے اتر آتا ہے۔ رابرٹسن کو وہاں نہ پا کر میں نے سوچا وہ شاید اپنے طور پر آئینیز کے متعلق تحقیقات کرنے باہر گیا ہو۔ چنانچہ میں نے حنیس کو ہم دونوں کے لیے کھانا تیار کرنے کو کہا۔ حنیس امام ہجری چراغ کی روشنی میں کھانا تیار کر رہا تھا کہ دفعتاً امسلوپوگاس اندھیرے میں سے بھوت کی طرح نکل کر چراغ کی روشنی میں آ گیا اور چاروں طرف دیکھنے کے بعد بولا، میکومیزن، لال داڑھی کہاں ہے؟ سننے والے یہ جانتے ہوں گے کہ رابرٹسن کا لقب تھا لال داڑھی والا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا اور خاموش رہا کیونکہ مجھے احساس ہو چلا تھا کہ امسلوپوگاس کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میکومیزن، بہتر ہوگا کہ تم لال داڑھی کو اپنے ساتھ اور نظر کے سامنے ہی رکھو، اس نے کہا۔ آج پہر کے وقت جب تم سفید ساحرہ سے مل کر آئے تھے اور کھانے سے فارغ ہو کر سو گئے تھے، میں نے لال داڑھی کو بندوق اور کارتوسوں کا تھیلا لے کر گھر میں سے نکلتے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح آنکھیں گھما رہا تھا، پہلے وہ ادھر گیا اور پھر ادھر، اس ہرن کی طرح جس نے خطرے کی بو پائی ہو، اور پھر وہ اونچی آواز میں اور اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی روح سے باتیں کر رہا تھا جیسا کہ پاگل لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے ٹل گیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے میکومیزن کہ ہم زولوؤں میں یہ قانون ہے جس سے تم خود بھی واقف ہو کہ ہم اس شخص کو نہیں چھیڑتے جو پاگل ہو اور اپنی روح سے گفتگو کرنے میں مصروف ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اگر میں اس کی باتوں میں مخل ہوا ہوتا تو وہ شاید مجھے گولی مار دیتا، اور الزام بھی لال داڑھی پر نہ آتا، کیونکہ وہ تصور میرا ہوتا کہ میں نے اس جگہ اپنی ٹانگ اڑائی کیوں، جہاں ٹانگ اڑانے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو پاگل ہے۔ تو پھر امسلوپوگاس تم مجھے بلانے کیوں نہ آئے؟ اس لیے میکومیزن کہ پھر وہ تمہیں گولی مار دیتا، کیونکہ اب لال داڑھی کا تعلق براہ راست آسمانوں سے ہے۔ چنانچہ دنیا اور دنیا والوں کی اسے نہ تو پرواہ ہے اور نہ ان کا کچھ خیال۔ البتہ اگر کسی کا خیال ہے تو تنہا اداس آنکھوں والی کا، جسے اس سے چرا لیا گیا ہے۔ چنانچہ لال داڑھی والا صرف اسی کے متعلق سوچتا ہے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ میکومیزن، میں اسے وہیں ادھر ادھر ٹہلتا چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں اس کی خبر معلوم کرنے آیا تو وہ وہاں نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ تھک کر اپنی دیواروں والی جھونپڑی میں چلا گیا ہے۔ اب مجھے حنیس نے بتایا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، چنانچہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتانے آ گیا۔ وہ بے شک یہاں نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور میں اٹھ کر رابرٹسن کے بستر کے قریب یہ دیکھنے پہنچا کہ اسے اس شام سے استعمال کیا گیا تھا یا نہیں، اور اب پہلی دفعہ میں نے بستر پر کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا دیکھا۔ یہ نوٹ بک میں سے پھاڑا گیا تھا اور میرے نام تھا۔ میں نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، کوارٹرمین، راہم خدا نے مجھے آئینیز کا خواب دکھایا اور بتایا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی کے سرے پر اور مغرب میں ہے، اور خدا نے مجھے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ خواب میں نے آئینیز کو مجھ سے باتیں کرتے سنا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اسے زبردست خطرہ لاحق ہے، اور یہ کہ وہ ظالم لوگ اس کی شادی کسی بھوت سے کرنے والے ہیں۔ آئینیز نے کہا ہے کہ میں فوراً وہاں پہنچ کر اسے بچا لوں، اور ہاں، اس نے یہ بھی تاکید کر دی ہے کہ میں کسی سے بھی کچھ کہے بغیر چپکے سے اور اکیلا چلا ہوں۔ چنانچہ میں فوراً جا رہا ہوں۔ تم میری طرف سے پریشان اور خوفزدہ نہ ہونا۔ خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہی ہوگا، باقی باتیں ملاقات ہونے پر۔ رابرٹسن۔ یہ تحریر پڑھ کر میں ایک سناٹے میں آ گیا، اور پھر میں نے اس پاگلانہ تحریر کا ترجمہ حنیس اور امسلوپوگاس کو سنایا۔ مؤخر اس ذکر نے بڑی سنجیدگی سے اپنا سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں تھا میکومیزن، وہ بولا، کہ لال داڑھی والا اپنی روح سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے راہم خدا پاک روح کہا تھا۔ بہرحال اب وہ چلا گیا اور اس کی روح اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ معاملہ ختم ہوا میکومیزن۔
بہرحال باز ہم تو اس کی تلاش میں نہیں جا سکتے، حنیس نے جلدی سے کہا، جو اس خیال سے خوف زدہ تھا کہ کہیں میں اسے ہی رابرٹسن کا سراغ لگانے نہ بھیج دوں۔ میں بے شک قدموں کے نشانات کے ذریعے سراغ لگا سکتا ہوں، لیکن ایسی رات میں نہیں جیسی کہ یہ رات ہے، جب اندھیرا اتنا گاڑا ہو کہ آدھی رات چاقو سے باقاعدہ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو ایک پر ایک رکھ کر دیوار بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ چلا گیا اور فی الحال کچھ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ میں اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ رابرٹسن شاید دور نہ گیا ہوگا اور چاند طلوع ہونے کے بعد یا کل صبح ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ اس کے باوجود میں اس شخص کی طرف سے قدرے متفکر تھا جو پچھلے ایک عرصہ سے اپنا دماغی توازن زیادہ سے زیادہ کھوتا جا رہا تھا۔ اس کے دوغلی نسل کے بچوں کے بیان قتل عام کے صدمے اور آئینیس کے اغوا کے صدمے سے اس کے پاگل پن کی ابتدا ہوئی تھی، اور پھر دن بہ دن اس کا یہ زور پکڑتا گیا، اور پھر فوری ترک شراب نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ جب میں نے اسے شراب چھوڑ دینے پر راضی کر لیا تھا تو اس وقت مجھے اپنے اس کارنامے پر فخر تھا اور سوچا تھا کہ یہ میں نے بے حد اچھا کام کیا تھا، لیکن اب مجھے اس میں شک ہو چلا تھا۔ شاید بہتر ہوتا کہ وہ کچھ نہ کچھ کم مقدار میں ہی صحیح پیتا رہتا اور ایک عرصے کے بعد ترک کر دیتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ شراب کے سلسلے میں بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ مرد عموماً اور عورتیں خصوصاً جو اس لت میں مبتلا ہوں یا تو ایک دم سے شراب ترک کر دیتی ہیں یا پھر اور زیادہ پینے لگ جاتی ہیں۔ بہرحال رابرٹسن کے سلسلے میں اگر میں نے معاملہ گڑبڑ کر دیا تھا اور غلط قدم اٹھایا تھا، تب بھی میرے خیال میں اس کا الزام مجھ پر نہیں آتا، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ بہرحال میرے اس اقدام سے خود مجھے نقصان ہوا تھا، کیونکہ شرابی رابرٹسن زاہد رابرٹسن سے اچھا اور خوش مزاج تھا اور اس کے ساتھ کو میں پسند کرتا تھا۔ ترک شراب کے بعد وہ ایک دم سے اکتا دینے والا، خاموش، گنا اور مذہبی مجنون بن گیا تھا۔ قصہ مؤثر اس غریب کا دماغ چل گیا تھا اور اب وہ ہمیں سوتا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور جیسا کہ حنیس نے کہا تھا، اس گپ اندھیرے میں اسے تلاش کرنا ممکن نہ تھا، بلکہ اگر رات روشن بھی ہوتی تب بھی میرے خیال میں ان شب بیدار امام حجر کے ساتھ مل کر اسے تلاش کرنا مناسب نہ تھا، کیونکہ ان لوگوں پر مجھے اعتبار نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ میں حنیس کو اس کا سراغ لگانے کے لیے نہ بھیج سکتا تھا، اور اگر میں نے اسے اس کا حکم دیا بھی ہوتا تو غالباً زندگی میں پہلی دفعہ وہ میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرتا، کیونکہ وہ امام حاجر سے بے حد ڈرا ہوا تھا۔ چنانچہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم منتظر رہیں اور بہتری کی امید رکھیں۔ چنانچہ میں انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ چاند طلوع ہوا اور اس کے ساتھ حنا بھی نمودار ہوئی، جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ بے حد قیمتی چگا پہن کر بڑی شان سے آئی۔ بلالی آگے آگے اس کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ حنا کے پیچھے کنیزوں کا گروہ تھا اور خود حنا کو پھالوں سے مسلح محافظ اپنے درمیان لیے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے کے باہر بیٹھا پائپ پھونک رہا تھا کہ اندھیرے سایوں میں سے حنا دفعتاً نکل کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے اخلاقاً اٹھ کر اسے جھک کر سلام کیا۔ امسلوپوگاس گردکو اور دوسرے زولوؤں نے جو اس وقت میرے ساتھ تھے اسے شاہی سلام کیا۔ رہا حنیس تو وہ اس کتے کی طرح سمٹ گیا جسے توقع ہو کہ اب اسے ٹھوکر ماری جانے والی ہے۔ اپنے نقاب میں سے ان لوگوں پر اور چاروں طرف طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد حنا نے اپنی نگاہیں میرے سلگتے ہوئے پائے پر جما دی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس دھواں اگلتے الجیڑے نے اسے الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہے ایلن؟ آخرکار اس نے پوچھا۔ جہاں تک ممکن تھا میں نے پائپ کے متعلق اسے سمجھایا۔ تو میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسانوں نے بیکار کی برائیاں ایجاد کر لی ہیں، اور یہ تو پھر گندی بھی ہے۔ اور اس نے دھواں سونگھ کر نفرت سے ہاتھ ہلایا۔ چنانچہ میں نے پائپ جیب میں رکھ لیا، اور چونکہ وہ سلگ رہا تھا اس لیے اس نے میرے بہترین اور تنہا بچے ہوئے کوٹ میں بڑا سوراخ بنا دیا۔ اس کی یہ بات مجھے اب تک اس لیے یاد ہے کہ اس سے ثابت ہوتا تھا وہ عورت کس قدر بہترین اداکارہ تھی، جس نے اپنی قدامت ثابت کرنے کے لیے تمباکو نوشی سے اپنی ناواقفیت ظاہر کی تھی اور اس پر حیرت کا اظہار کیا تھا، حالانکہ وہ اس سے بخوبی واقف ہوگی، بلکہ شاید تھی، لیکن 2000 سال پہلے ظاہر ہے کیونکہ تمباکو نوشی سے واقف نہ تھا۔ تم کچھ پریشان ہو ایلن؟ اس نے دفعتاً موضوع بدل کر کہا۔ یہ پریشانی میں تمہارے بشرے پر دیکھ رہی ہوں۔ تمہارا ایک ساتھی غائب ہے۔ کون سا ساتھی؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ سفید فام جس کا نام تم نے انتقام جو بتایا ہے۔ کہاں گیا وہ؟ یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا حنا، میں نے کہا۔ یہ میں یہاں کیسے بتا سکوں گی ایلن، کیونکہ یہاں میرے پاس وہ شیشہ ہے نہیں جس میں میں واقعات دیکھ لیتی ہوں جو دور ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود میں کوشش کرتی ہوں۔ اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ لیے۔
1 منٹ تک وہ اسی طرح خاموش کھڑی رہی اور پھر اس نے نیچی آواز میں کہنا شروع کیا، میرے خیال میں وہ پہاڑ کے کنارے اور ریزوں کے پرستاروں کی طرف گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ پاگل ہو گیا ہے۔ انتہائی غم اور کسی دوسری چیز نے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کا دماغ الٹ دیا ہے۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہم اسے زندہ بچا لیں گے، چاہے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کیونکہ مستقبل معلوم کرنے کا عطیہ مجھے عطا نہیں کیا گیا۔ صرف ماضی میں جھانکنے کی قوت مجھے بخشی گئی ہے اور کبھی کبھی میں حال کے واقعات بھی معلوم کر لیتی ہوں، چاہے وہ کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ ہنا، تم کسی کو اس کی تلاش میں بھیج رہی ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، بیکار ہے کیونکہ وہ بہت دور پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو جو اس کی تلاش میں گئے ریزوں کے جاسوس یا پہرے دار پکڑ لیں گے، اور ہو سکتا ہے تمہارے اس ساتھی کو بھی جو بھٹکتا ہوا اس طرف گیا ہے ان لوگوں نے پکڑ لیا ہو۔ تم جانتے ہو ایلن کہ وہ کس چیز کی تلاش میں گیا ہے؟ شاید۔ اور میں نے رابرٹسن کے اس خط کا ترجمہ ہینا کو سنا دیا جو وہ میرے نام چھوڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا اس نے لکھا ہے، وہ بولی، کیونکہ پاگلوں کو اکثر دفعہ بہت سی باتیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہ دیوتاؤں کی طرف سے نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اس نے لکھا ہے، بیوقوف لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگر پاگل بڑے دانا ہوتے ہیں۔ خیر، اب اپنے زرد بونے اور کلہاڑے والے جنگجو کے ساتھ میری ہمراہی میں آؤ۔ ٹھہرو، میں ایک نظر اس کلہاڑے کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے اس کی خواہش سے امسلوپوگاس کو زولو زبان میں آگاہ کر دیا۔ امسلوپوگاس نے فوراً کلہاڑا ہینا کی طرف بڑھا دیا، لیکن اسے اپنی کلائی سے الگ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ کلہاڑا اس کے چرمی فیتے یا تسمے کے ذریعے سے اس کی کلائی سے بندھا ہوا تھا۔ ایلن، یہ سیاہ فام کیا سمجھتا ہے کہ میں اسی کے ہتھیار سے اس کا خاتمہ کر دوں گی، حالانکہ میں ایک کمزور عورت ہوں؟ ہینا نے ہنس کر کہا۔ نہیں ہینا، بلکہ یہ اس کا اصول ہے کہ وہ اس زندگیاں پینے والے کو اپنے سے الگ نہیں کرتا، اور اس نے اپنے اس کلہاڑے کو سردار اور کراہیں پیدا کرنے والے اسے مرعوب کن نام دیے ہیں۔ اور یہ جنگجو اپنے اس ہتھیار کو رات دن اپنے اتنے قریب رکھتا ہے کہ کبھی کسی مرد نے اپنی بیوی کو بھی اتنے قریب نہ رکھا ہوگا۔ اور اس معاملے میں یہ بے حد ہوشیار ہے ایلن، کیونکہ ایک وحشی سردار کو بیویاں تو بہت سی مل جاتی ہیں، لیکن ایسا ہتھیار نہیں ملتا۔ یہ ہتھیار بے حد قدیم ہے، اس نے کلہاڑے کا معائنہ کرنے کے بعد اضافہ کیا، اور کون جانے یہ وہی روایتی ہتھیار ہو جس میں ریزو کی موت ہے۔ اچھا، اب اس جنگجو سے کہو کہ اپنے اس ہتھیار سے وہ ریزو کا جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ خونخوار ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے، خصوصاً اس لیے کہ ریزو ساحر بھی ہے جس کے متعلق یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اسے اپنے ہی ہتھیار سے خاک و خون میں لٹایا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کے اس کل کی تکمیل میں اس کا ترجمہ سنایا تو امسلوپوگاس ہنسا۔ میکومیزن، اس نے کہا، اس سفید فام ساحرہ سے کہو کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس سے مقابلہ کرنے سے میں کترا جاؤں۔ ہاں، میں جس نے کسی شکست کا منہ نہیں دیکھا، حالانکہ ایک دفعہ ایک اتفاقی ضرب نے مجھے موت کے دروازے تک پہنچا دیا تھا، اور اس نے اپنے ماتھے پر سوراخ کو شہادت کی انگلی سے چھوا۔ سفید فام ساحرہ سے یہ بھی کہو کہ مجھے شکست کا بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ میری موت ابھی دور ہے، حالانکہ راستہ کھولنے والے نے میرے لیے پیشن گوئی کی ہے کہ میری موت اجنبی لوگوں میں ہوگی اور میں جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں گا، اور میں ایسی ہی موت مرنا چاہتا ہوں، یعنی میدان جنگ میں بہادروں کی موت۔ خوب کہا ہے اس نے، ہینا نے ترجمہ سننے کے بعد تعریفی لہجہ میں کہا۔ دیوی آئزس کی قسم، اگر یہ سفید فام ہوتا تو میں اسے اپنے ماتحت رکھ کر امام حجروں کا حکمران بنا دیتی۔ ایلن، اس سے کہو کہ اگر اس نے ریزوں کو خاک چاٹا کر دیا تو میں اسے بڑا انعام دوں گی۔ اور اس سفید فام ساحرہ سے کہو میکومیزن، امسلوپوگاس نے جواب دیا، مجھے کسی انعام کا لالچ نہیں ہے سوائے عظمت اور اس کے ساتھ اس ہستی کو ایک دفعہ دیکھ لینے کی آرزو کے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرا دل اب بھی جس کے ساتھ ہے۔ اگر اس سفید فام ساحرہ میں اس اندھیری دیواروں جو میری اور میری محبوبہ کے درمیان خائل ہیں شگاف ڈالنے کی طاقت ہے تو وہ بے شک مجھے میری محبوبہ کی ایک جھلک دکھا دے۔ عجیب بات ہے یہ تو ایلن، ہینا نے کہا، کہ یہ جنگجو اب بھی محبت کے ریشمی بندھنوں سے بندھا ہوا ہے اور اس کے لیے بےتاب ہے جسے قبر نگل چکی ہے۔ اس سے یہ سبق سیکھ لو ایلن کہ ساری انسانیت ایک ہی سانچے میں ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ میری تمنائیں اور تمہاری تمنائیں وہی ہیں جو اس سیاہ فام کی ہیں، حالانکہ ہم تینوں اپنی صفتوں اور دوسری باتوں میں ایک دوسرے سے اتنے ہی دور ہیں جتنے کہ چاند، سورج اور زمین۔ اندھیرے کے ایک ہی مادے کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ ابتدا میں یہ تینوں یکساں تھے،
جس طرح کے آخر میں ہو جائیں گے۔ یہی حال انسانوں کا ہے جن کی روحوں کا مادہ قدرت کے ہاتھ نے جان کے خلیج سے کھینچ کر اسی فانی دنیا میں بکھیر دیا ہے، اور پھر اسی مادے نے یہاں منجمد ہو کر بے شمار شکلیں اختیار کر لی ہیں، جو ایک دوسرے سے سراسر مختلف ہونے کے باوجود فطرتاً یکساں ہیں۔ غلام، یہ بلالی سے کہا گیا تھا، محافظوں سے کہو کہ وہ ہمیں لولالا کے پرستاروں تک لے جائیں۔ چنانچہ ہم خاموش کھنڈروں کے درمیان چلے۔ ہنا ہم سے چند قدم آگے چل یا پرواز کر رہی تھی، اس کے پیچھے میں اور امسلوپوگاس شانہ بشانہ چل رہے تھے، اور ہمارے پیچھے حنیس آ رہا تھا، ہمارے عین پیچھے، کیونکہ وہ عظیم طلسم کی حفاظت کے دائرے سے باہر اور ساتھ ہی ساتھ کلہاڑے کی حفاظت سے بھی دور نہ رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ یوں ہم خاموش اور سنجیدہ نظر آتے ہوئے محافظوں کے درمیان گرے کوئی پون میل تک چلتے رہے، اور پھر اس دیوار کے ملبے پر چڑھنے لگے جو کسی زمانے میں شہر کور کی زبردست فصیل رہی ہوگی۔ اس ملبے کی چوٹی پر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ہمارے عین قدموں میں ایک وسیع و عریض کھڈ تھا۔ یقیناً قبل از تاریخ کے کسی دور میں یہ خندق ہوگی اور پانی سے بری رہتی ہوگی۔ بہرحال اب یہ خندق خشک تھی، اور اس کے کنارے پر ہر طرف بے شمار الاؤ سلگ رہے تھے، جن کے شعلوں کی نارنجی اور لرزتی ہوئی روشنی میں آدمی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ چند عورتیں بھی تھیں جو بظاہر کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ کچھ فاصلے پر اور خندق کے انتہائی سرے پر کوئی چیز لیٹی ہوئی تھی جو شاید بیڑیا یا بکری کی لاش تھی۔ وہیں بہت سے تماشائی بھی کھڑے تھے۔ دیکھو ایلن، وہ دیوی لولالا کے کاہن ہیں جو چاند پر بین چڑھا رہے ہیں، جیسی کہ ہر رات چڑھایا کرتے ہیں، سوائے ان راتوں کے جو بغیر چاند کی اور اندھیری ہوتی ہیں۔ ہینا نے میری طرف گور کر اس سوال کے جواب میں کہا جو میرے دل میں پیدا ہوا تھا لیکن زبان تک نہ تھا۔ اس منظر میں مجھے جو خاص اور انوکھی بات نظر آئی اور اس کی گرما گرمی اور تیزی تھی۔ الاؤ کے گرد اور اس کی حدود سے باہر والے لوگ بھی تیزی سے چل پھر رہے تھے، اور اس پڑاؤ میں وہی چہل پہل تھی جو فوجیوں کے عام کیمپوں میں صبح کے وقت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ لوگ گہری اور طویل نیند کے بعد اپنے دن بھر کے، بلکہ یوں کہو کہ رات بھر کے کاموں کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اور معاملہ یہی تھا، کیونکہ یہ امام حضر جیسا کہ حنیس نے کھوج لگائی تھی دن کے وقت سونا پسند کرتے تھے، بشرط یہ کہ کوئی ناگہانی ضرورت انہیں دن کے وقت جاگتے رہنے پر مجبور نہ کر دے۔ چنانچہ جب ہم سب کی رات ہوتی ہے تب ان کا دن طلوع ہوتا تھا، اور ہم جو سارے کام دن کے وقت کرتے ہیں وہی امام حضر رات کے وقت کرتے تھے۔ اب یہاں صرف یہ بتانا باقی رہ جاتا ہے کہ یہ امام حضر تعداد میں بہت زیادہ تھے، کیونکہ خشک خندق کے کنارے پر حد نظر الاؤ کے لرزتے ہوئے نارنجی داغ سے نظر آ رہے تھے۔ بل کھاتی ہوئی پگ ڈنڈیوں کے ذریعے ہم دیوار کے ملبے پر سے اتر کر اس زبردست فوج کے جو عین ہمارے قدموں میں تھی طلائیہ گروہ دستے کے سامنے پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے ہمیں للکارا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے سامنے کون سی ہستی تھی تو فوراً ہی وہ سجدے میں گر گئے، اور اپنے پھالے جن کے دستوں میں آہنی کانٹے جڑے ہوئے تھے زمین میں اس طرح گاڑ دیے کہ وہ الف کی طرح کھڑے رہ گئے۔ ہم چند الاؤ کے درمیان سے گزرے اور ان کے گرد بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو قبول صورت تو تھے، لیکن ان کے بشروں پر اداسی جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ حقیقت میں یہ لوگ دوسری دنیا کا معلوم ہوتے تھے، کسی ایسی دنیا کے جس نے اس دنیا کے انسانوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ امام حضر جیسے کسی قدیم سراب کے سائے میں جی رہے ہوں جو نسلاً بعد نسلاً ان تک پہنچا ہے، اور وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے ہونٹ مسکراہٹ سے ناآشنا تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی نہ مسکراتی تھیں۔ البتہ ہمیں دیکھ کر ان کے خوبصورت نقوش کھل ضرور اٹھے، اور جب ہنا ان کے سامنے سے گزری تو وہ بھی دوسروں کی طرح سجدے میں گر گئے۔ بہرحال ہم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے اور خندق عبور کر کے اس کے دوسرے سرے کی ڈھلان پر چڑھے تو یکایک ایک میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کے ایک گروہ کے سامنے تھے۔ یہ لوگ ہمارے استقبال کو جمع ہوئے تھے۔ وہ 5-5 اور 6-6 کی قطاروں میں کھڑے تھے، اور ان کے پھالوں کے پھل چاندنی میں چمک رہے تھے۔ جب ہم اس میدان میں، جو دراصل ایک کھڈ تھا، داخل ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے پھالے بلند کیے۔ انہوں نے اس طرح 3 دفعہ پھالے بلند کیے، اور ہر دفعہ غمگین اور گونجدار آواز میں خیا کا نعرہ لگایا، جو ہنا کا عربی نام تھا اور جس کے معنی تھے وہ۔ یہ غالباً ہنا کو سلام کیا جا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ہم میدان کے بیچ میں پہنچ گئے جہاں چند معزز لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی ہنا کے سامنے جھک گئے۔ ہنا نے ان کا سلام قبول کرنے کے بعد انہیں سیدھے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور کہا، کپتانوں، آج رات کو اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہم ایزو اور سورج کے پرستاروں کے خلاف کوچ کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ لوگ، جیسا میرا علم مجھے بتا رہا ہے،
ہمارے خلاف کوچ کر دیں گے۔ وہ جو حکم کرتی ہے لافانی ہے، جیسا کہ تم جانتے ہو، اور تمہارے اجداد اور ان کے اجداد بھی جانتے تھے۔ چنانچہ اسے تو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن تمہیں اس کے خادموں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اور ریزو کے جس نے 20 جام حیات پیا ہے، پرستاروں کی تعداد تم سے تگنی ہے۔ اس کے علاوہ ریزو میری جگہ ایک دوسری عورت کو اپنے لوگوں کی اور ان کی جو تم سے زندہ بچ رہے ہیں ملکہ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ گویا اس نے ہنس کر اضافہ کیا، کوئی بھی عورت میرا مقابلہ کر سکتی ہے، حالانکہ میں لولالا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی اور کپتانوں کے ترجمان نے کہا، ہم نے سنا ہے اے خیا، اور ہم نے سمجھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ ہم کیا کریں؟ اے لولالا جو دنیا میں آئی ہے، ریزو کی فوج بڑی ہے اور وہ شروع سے ہی تم سے نفرت کرتا ہے اور ہم سے بھی۔ اس کے علاوہ اس کا سحر تمہارے سحر کی ٹکر کا اور اس کی عمر کی طوالت تمہاری عمر کی طوالت کے برابر ہے۔ پھر ہم چند لوگ جو تعداد میں بمشکل 3000 ہیں، سورج کے بیٹے ریزو کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم ریزو کے شرائط جو سخت ہیں منظور کر کے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں؟ ان الفاظ کا سننا تھا کہ میں نے ہینا کو سر سے پیر تک لرزتے دیکھا۔ یہ وہ خوف سے نہیں بلکہ غصہ سے کانپ رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں کا مطلب صاف تھا، یہ ریزو سے جنگ کرنے پر ہتھیار ڈالنے اور ہینا کی معزولی کو ترجیح دے رہے تھے، بشرط یہ کہ اسے معزولی اور قتل کرنا ممکن ہو۔ اپنے غصے کے باوجود اس نے نرم آواز میں کہا، اے لولالا کے پرستاروں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے اجداد کے ساتھ اور تمہارے ساتھ بھی ضرورت سے زیادہ رحم دلی کا برتاؤ کیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اب تم صرف نیام دیکھ رہے ہو اور اس تلوار کو بھول گئے ہو جو اس نیام میں موجود ہے اور جو کسی بھی وقت چمک کر گر سکتی ہے۔ بہرحال میں تمہاری اس حماقت پر کیوں غصہ کروں کہ تم خود اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو؟ تم ظلم کو پسند کرو گے تو تمہارا انجام بھی ظالموں کا سا ہوگا۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں اسی وقت تم سب کو ٹھکانے لگا دوں، اور تم جانو یہ میں کر سکتی ہوں۔ سنو، اگر میں رحم دل نہ ہوتی تو تمہیں ریزو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی، اور پھر وہ یہ کرتا کہ تمہیں یکے بعد دیگرے قربانی کے پتھر پر لٹا کر سورج دیوتا پر بین چڑھا دیتا، اور تمہارا گوشت وہ اور اس کے پرستار کھا لیتے۔ اگر میں نے اب بھی تمہیں چھوڑ دیا تو تم لوگوں کا حشر یہی ہوگا، لیکن مجھے تمہاری بیویوں کا اور بچوں کا اور تمہارے ان اجداد کا خیال آ جاتا ہے جنہوں نے کسی زمانے میں میری خدمت کی تھی۔ چنانچہ اب بھی ممکن ہوا تو میں تمہیں بچاؤں گی۔ اب تم آپس میں مشورہ کر کے بتاؤ کہ تم ریزو سے جنگ کرو گے یا ہتھیار ڈال دو گے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ ریزو کے سامنے گھٹنے ٹیک دو تو ایسا ہی ہوگا، اور کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حیا یہاں سے چلی جائے گی، اور میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جاؤں گی۔ اس نے ہماری طرف اشارہ کیا، جنہیں میں نے اپنی مدد کے لیے طلب کیا ہے۔ ہاں، میں چلی جاؤں گی، اور اس کے بعد جب تمہیں قربانی کے پتھر پر لٹایا جائے گا اور جب تمہاری بیویاں اور بچے ریزو کے غلام ہوں گے تو اس وقت تم رو گے اور افسوس کرو گے، لیکن تب وقت نکل چکا ہوگا۔ ہائے، کہاں ہے وہ حیا جسے ہمارے اجداد جانتے تھے؟ کیا وہ بچانے اور دوزخ سے نکالنے نہ آئے گی؟ ہاں، یہ ہوں گے تمہارے الفاظ۔ ہاں، یوں چلاؤ گے تم، لیکن تمہاری اس پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا، کیونکہ خیا اور لولالا تو واپس چاند میں چلی جائیں گی، جہاں سے وہ واپس نہ آئیں گی۔ بس اب مشورہ کر کے فوراً جواب دو، کیونکہ میں تم لوگوں سے اور تمہاری بزدلی سے تھک گئی ہوں۔ کپتان دور ہٹ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ہینا جہاں تھی وہیں بے تعلق سی کھڑی رہی، اور میں صورتحال پر غور کرنے لگا۔ صاف ظاہر تھا یہ لوگ اپنی اس پراسرار حکمران سے سرکشی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور ہینا کا جو ان پر اثر تھا وہ سراسر خلاق تھا۔ جو بات مجھے حیران کن معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ خود ہینا ان لوگوں سے کیوں جھکی ہوئی تھی، کیوں انہیں ان کے حال پر اور رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی نہ گئی تھی، حالانکہ ایسا وہ آسانی سے کر سکتی تھی۔ اور تب ہینا کا یہ کہنا مجھے یاد نہ آیا اسے یہیں رہنا اور یہیں اس یونانی نام والے خوبرو نوجوان کا انتظار کرنا تھا جو دوسرا جنم لے کر اسے یہاں سے نکال لے جانے آئے گا۔ بقول ہینا کے یہی وہ مقام تھا جہاں اس کا اور کالی قرید کا ملاپ ہونا تھا۔ چنانچہ میرے خیال میں اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اسی ویرانے میں اور انہی وحشیوں میں رہے، دل پر جبر کر کے اور اپنی مرضی کے خلاف رہے۔ کالی قرید کا دوبارہ جنم لینے اور عشق و محبت کی اس داستان میں مجھے یقین نہ تھا، لیکن اپنے دماغی خلل کی وجہ سے ہینا کو یقین تھا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں میں رہنے پر مجبور تھی۔ چند ثانیوں بعد کپتانوں کا نمائندہ واپس آیا، پھالا بلند کر کے ہینا کو سلام کیا اور پوچھا، خیا، اگر ہم ریزو سے جنگ کرنے گے تو اس جنگ میں ہماری راہبری کون کرے گا؟
میری دانائی تمہاری راہبر ہوگی، ہنا نے جواب دیا۔ یہ سفید فام تمہارا جرنیل ہوگا۔ اور سامنے وہ جنگجو کھڑا ہے جو دو بدو ریزوں سے مقابلہ کر کے اسے خاک میں ملائے گا۔ اور اس نے امسلوپوگاس کی طرف اشارہ کیا جو اپنے کلہاڑے پر جھکا اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہنا کے اس جواب سے نمائندوں کو اطمینان نہ ہوا، کیونکہ وہ پھر پلٹ کر اپنے ساتھی کپتانوں سے مشورہ کرنے چلا گیا۔ کافی بحث و مباحثہ کے بعد، کیونکہ امام حجر بہت کم بولتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت دیر تک مشورہ کیا، وہ سب کے سب آگے آئے اور ان کے نمائندہ نے کہا، جرنیل کا انتخاب ہمیں پسند نہیں آیا حیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سفید فام بڑا بہادر ہے، کیونکہ اس نے وہاں پہاڑ پر ریزوں کے آدمیوں سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں بگا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں جو دور سے ہی موت برسا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک پیشن گوئی چلی آ رہی ہے جس کی ابتدا سے کوئی واقف نہیں، چنانچہ یہ پیشن گوئی بے حد قدیم اور سچ ہے۔ پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ جو لولالا اور ریزوں کے درمیان آخری جنگ میں راہبری کرے گا اور سپہ سالار کی خدمات سر انجام دے گا، وہ پہلے لولالا کے پرستاروں کے سامنے ایک خاص مقدس چیز پیش کرے گا جو طلسمی ہوگی اور بڑی قوت والی ہوگی، جس کے لولالا کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس مقدس چیز کے متعلق، اس روحانی قوت والی چیز کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی، کیونکہ اس کی شکل و صورت کے متعلق بھی روایت ہمارے لوگوں میں نسلاً بعد نسلاً لولالا کے کہانوں میں چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ انہیں یہ کس نے بتایا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس چیز کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ چیز جسم بھی ہے اور روح بھی، وہ انسان کی علامت ہوتے ہوئے بھی انسان سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر یہ عجیب طلسم قوت سے بھرپور یہ چیز اگر یہ سفید فام تمہیں نہ دکھا سکا تو پھر کیا ہوگا؟ ہنا نے ٹھنڈے پتے سے پوچھا۔ تو پھر اے خیا، یہ ہے لولالا کے پرستاروں کا فیصلہ، ہم اس سفید فام کے ماتحت جنگ نہ کریں گے، اور یہ بھی ہے ہمارا فیصلہ کہ ہم ریزوں کے خلاف صف آرا نہ ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں اے خیا کہ تم بڑی قوتوں کی مالک ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ تم چاہو تو پل بھر میں ہم سب کا خاتمہ کر سکتی ہو، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ریزو تم سے بڑی قوتوں کا مالک، اور یہ کہ اس کے سامنے تمہاری قوتیں کچھ نہ کر سکیں گی۔ چنانچہ تمہارا جی چاہے تو ہمارا خاتمہ کر دو اور اپنے غصے کی آگ بجھاؤ، کیونکہ بہتر ہوگا کہ ہم اس طرح مارے جائیں بجائے اس کے کہ قربانی کے پتھر پر لٹا کر ہمیں بین چڑھایا اور پھر ہمارا گوشت بھون کر کھایا جائے۔ ہاں، یہی ہے ہمارا فیصلہ۔ نمائندہ خاموش ہوا تو سارے کپتانوں نے ایک آواز ہو کر کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خون سے اپنا غصہ ٹھنڈا کروں۔ ہنا نے غصہ ہو کر کہا اور پھر میری طرف گھوم گئی۔ پاسبان شب، کیا ہے تمہارا فیصلہ؟ ہے ایسی کوئی چیز یا ایسا کوئی مشورہ جو ان بزدلوں کی ہمت بحال کر دے جنہیں ہم صدیوں سے اپنے پیروں تلے لیے ہوئے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر وہ لوگ مکھیوں کی طرح بنبنانے لگے اور معلوم ہوا کہ اب وہ سب کے سب چلے جائیں گے۔ عین اسی وقت حنیس نے کہا، جو تھوڑی بہت عربی سمجھ سکتا تھا، میرے کوٹ کی آستین کھینچ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میرے کان میں کہا، باس، وہ عظیم طلسم، ان لوگوں کو زکالی کا طلسم دکھاؤ۔ بے حد عمدہ خیال تھا اس پرسرار چیز کی یہ پہچان کہ وہ چیز جسم بھی ہے اور روح بھی، وہ انسان کی علامت ہوتے ہوئے بھی انسان سے بڑھ کر ہے۔ ایسی مبہم تھی کہ وہ کسی چیز سے بھی منسوب کی جا سکتی تھی یا پھر کسی چیز سے بھی نہیں۔ اس کے باوجود میں ہنا کی طرف گھوم گیا۔ ہنا، میں نے کہا، پوچھو ان لوگوں سے کہ اگر وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں انہیں دکھا دی گئی تو کیا یہ لوگ میرے ماتحت رہ کر ریزوں کے ساتھ بہادری سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک وہ یا ہم مارے نہیں جاتے؟ ہنا نے ان سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا، بہادری سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ آخری فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ہاں، اس سفید فام کے ساتھ مل کر اور اس کالے جنگجو کے ساتھ مل کر جس کے کلہاڑے کے متعلق بھی ایک روایت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ اور تب میں نے قمیض کے بوتام کھولے اور زکالی کے بت کو گریبان سے باہر نکالا جہاں تک کہ ہاتھی کی دم کے بالوں کا داغا پہنچ سکتا تھا۔ اسے آگے بڑھا کر پوچھا، بتاؤ، یہی ہے وہ پرقوت اور طلسمی چیز جس کے متعلق پیش گوئی کی گئی؟ اے لولالا کے پرستار اور اے امام حجر، دیکھو اور کہو کہ یہی ہے وہ چیز۔ نمائندے نے زکالی کے بت کی طرف دیکھا، پھر قریب کے الاؤ میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اسے قریب لا کر اس کی روشنی میں وہ اور اس کے ساتھی بت کے نقش و نگار دیکھنے لگے۔ ابے کتے، میری داڑھی جلائے گا، میں نے ایک دم سے غصے میں چیخ کر کہا اور اس کے ہاتھ سے جلتی ہوئی لکڑی گھسیٹ کر اس کے سر پر دے ماری۔ لیکن اس نے میری اس حرکت کا برا نہ منایا جو میں نے اپنا اختیار جتانے کے لیے کی تھی۔ بہرحال وہ چند لمحوں تک زکالی کے بت کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا،
پھر اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے بالوں میں چنگاریاں جل رہی تھیں۔ پھر دفعتاً وہ میرے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نمائندے نے سجدے میں پڑے ہی پڑے چیخ کر کہا، بے شک یہ وہی مقدس چیز ہے جس میں پرقوت روح گھسی ہوئی ہے، اور ہم لولالا کے پرستار مرتے دم تک تمہارا ساتھ دیں گے، اے سفید آقا اور اے پاس بنے شب۔ ہاں، جس طرف تم جاؤ گے اور یہ کلہاڑے والا جائے گا، ہم بھی جائیں گے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک ایک مارا نہیں جاتا۔ بس تو پھر یہ طے رہا، میں نے کہا، اور پھر بے تعلقی سے جمائی لی، کیونکہ وحشیوں کے سامنے کسی بھی بات سے دلچسپی لینا عقل مندی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ذاتی طور پر میں ان عجیب قسم کے وحشیوں کا اس خاص معاملے اور کسی بھی معاملے میں سردار بننا نہ چاہتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی سر پیر میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ چنانچہ چاہتا تھا کہ یہ عہدہ کسی اور کو دے دے۔ میں نے گھوم کر امسلوپوگاس کو تفصیل سے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد اس نے اپنے شانے اچکائے اور اپنا کلہاڑا یوں اٹھایا جیسے وہ اس کی تیزی ان امام حجر پر آزمانا چاہتا ہے، جنہیں ان کے ان راتوں کو جاگنے کی عادت کی وجہ سے اندھیرے کے عاشق کا سا بے حد مناسب لقب دیا تھا۔ اس عرصے میں ہنا چند احکامات صادر کر کے میرے قریب آئی اور کہا، یہ لوگ جو تعداد میں 3000 ہیں اسی وقت کوچ کر رہے ہیں اور صبح تک شمالی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیں گے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے بھی، بشرط یہ کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں، ڈولیاں لائی جائیں گی اور تم ان میں سوار ہو کر دوپہر تک ان لوگوں کے پڑاؤ میں پہنچ جاؤ گے۔ سپہر کے وقت تم جیسا مناسب سمجھو ان کی صف بندی کرنا اور جیسی چاہو انہیں ہدایات دینا، کیونکہ دوسرے دن صبح ہونے سے پہلے جنگ ہوگی، کیونکہ لولالا کے پرستار رات کے وقت جنگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ بس میں کہہ چکی۔ تم نہ ہوگی ہمارے ساتھ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، کم سے کم ریزوں کے مقابل جنگ میں نہیں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کیوں، تاہم میری روح تمہارے ساتھ جائے گی۔ جو کچھ وہاں ہوگا وہ میں دیکھوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی میری روح نظر آ جائے۔ بہرحال میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کل کے بعد تیسرے دن ہماری پھر ملاقات ہوگی، جسمانی طور پر یا ہماری روحوں کے درمیان، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جسمانی طور پر ہوگی، اور تب تم اپنا انعام پاؤ گے جس کی تلاش میں تم یہ طویل سفر کر کے یہاں آئے ہو۔ اس سفید فام خاتون کے قیام کا بھی انتظام کر دیا جائے گا جسے ریزو میری جگہ ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ فی الحال رخصت، سلامتی ہو تم پر، اور سلامتی ہو اس سیاہ فام پر جس کا کلہاڑا ریزو کا خون پیے گا، اور سلامتی ہو اس بونے زرد روح پر جس کا نام اندھیرے کی روشنی بے حد صحیح ہے، جس کا ثبوت تمہیں بہت جلد مل جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ پلٹ کر اپنے محافظ سپاہیوں کے ساتھ چلی گئی اور مجھے دم بہت اور پریشان چھوڑ گئی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔